وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 601 آیت نمبر 150. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے. کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو. تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو. قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین. کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت 150. قل حلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان چیزوں کو حرام کیا ہے. فإن شہیدوا، پھر اگر وہ شہادت دے دیں، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دینا. ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور پیروی نہ کرنا خواہشات ان لوگوں کی جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا. والذین ھم لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. سامعین اکرام، حلم شہداکم، لے آؤ وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے. دیکھیں سامعین اکرام، بنیادی ایک مضمون آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے.
یعنی دنیا میں انسان کو ایک مرتبہ پانے کے لیے، امتحان دینے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اب اس امتحان میں کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں، ایک بنیادی بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی علامہ، مفتی، مفسر، عالم، علامہ بالکل نہیں ہوں، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، بس ایک عام لے مین، ایک عام آدمی ہوں، اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ علامہ ہیں تو یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ ایک عام انسان ہیں میری طرح تو پھر ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ایک بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ کے پاس ہم نے واپس جانا ہے، لیکن امتحان دے کے اگر ہم گئے تو پھر ہمیں ایک بہت عظیم الشان مرتبہ ملے گا، بہت بلند رتبہ ملے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے گا ہم سے، دنیا میں بھی راضی ہوگا اور آخرت میں بھی راضی ہوگا۔ لیکن اگر ہم وہ مرتبہ پانے کی کوشش نہ کی اور امتحان دینے کا پروگرام نہ بنایا تو پھر جو ہے ہم نقصان میں چلے جائیں گے، اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کی جگہ کا نام جہنم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا نقطہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ امتحان دینا چاہتے ہیں تو آپ کا امتحان بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں ہمارا رب ہے، ہم پر بہت مہربان، شفیق و مہربان ہے، اور ہمیں بس بہت آسان نقطہ ہے امتحان کا۔ دیکھیں بعض پرچے مشکل ہوتے ہیں، بعض پرچے بہت آسان ہوتے ہیں۔ ہم جب زمانے طالب علمی میں تھے تو بعض اوقات پرچے جو ہے وہ ہمارے سر سے گزر جاتے تھے، یعنی بعض اوقات، کیونکہ عام طور پہ تو ہم نے تیاری کی ہوتی تھی، ہم امتحان دینے کا پروگرام بھی ہوتا تھا، لیکن بعض ایک سوالات وہ سر سے گزر جاتے تھے، وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا سوال ہے یا اس کا کیا جواب دینا ہے۔ دنیا کا امتحان بہت آسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ایک بات تو بالکل یہ نوٹ کر لیں سامنے، کوئی مشکل نہیں ہے اس شخص کے لیے جو یہاں جو آیت ہے کہ آخرت پر اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جیسا کہ ہم آج جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جو لوگ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اور میری بات کو آپ مذاق نہ سمجھیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات بہت گہری ہے، اور یہ ایک کافرانہ حدود میں ہمیں داخل کر دیتی ہے۔ جو لوگ منکر آخرت ہے تو وہ اللہ کی احکامات کو جھٹلائے گا، اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی اسی آیت سے میں یہ سارا مضمون بیان کر رہا ہوں سامنے کرام۔ اگر آخرت پر کوئی یقین نہیں رکھتا تو اس کے لیے دنیا امتحان گاہ نہیں ہے، بلکہ ایک مزے اٹھانے کی جگہ ہے، عیاشی کرنے کی جگہ ہے، مزے اٹھا لو، بس زندگی کم ہے، کھا لو، پی لو، جی لو۔ عام طور پہ تو یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا سامنے کرام، لیکن یہ بات غلط ہے، اور یہ بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ میں اس کو کیا الفاظ استعمال کروں، دھوکہ کہہ لوں یا غلط فہمی کہہ لوں، تو بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، بہت بڑی ایک چھوٹی غلط فہمی ہوتی ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک دشمن کو اگر آپ دوست سمجھ لیں اور اس سے دوستی گانٹھ لیں تو پھر تو آپ گئے، ختم ہو گئے، وہ دشمن آپ کا اصلی دشمن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، تمہارے پہلو کے اندر ہے۔
اب وہ نفس آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تو اس سے دوستی گانٹ لی ہے اور اسی کی رائے پر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص نے میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، میں۔ تو بات یہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو معاملہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو دوست ہے آپ اس کو دوست نہیں سمجھتے، اللہ مولانا، لیکن جو دشمن ہے اس کو اس سے آپ نے دوستی گانٹ لی ہے۔ میں آپ تو کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس شخص کو کہہ رہا ہوں جو ایمان بالآخرت نہیں ہے جس کا، اب وہ یقیناً دیکھیں، یہ آسان ایک میں آپ کو بات کر دوں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میرا ایمان بالآخرت ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا آسان ایک نسخہ ہے، طریقہ کار ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نفس سے آپ نے دشمنی اختیار کر لی ہے کہ نفس سے آپ نے دوستی گانٹ لی ہے۔ اگر آپ نفسانی خواہشات کے تابع ہیں تو پھر آپ جو ہے آخرت کو نہیں مانتے، لیکن اگر آپ نفسانی خواہشات کو آپ نے دبا لیا ہے، اور تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر آپ نے کلمہ طیبہ کے معترف ہے، اگر آپ کلمہ طیبہ کے معترف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور نفس سے آپ نے دشمنی کر لی ہے، اور آپ نفسانی خواہشات کے برعکس اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آسان سا ٹیسٹ ہے اور وہ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ عام طور پہ تو سامعین کرام ہم اپنی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گھر میں جو بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ نہ سلوک کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں بات کر رہا تھا سامعین کرام آخرت، وہ انسان کی کامیابی کی، انسان کے امتحان کی، میں امتحان کی بات کر رہا تھا کہ یہ نہایت آسان امتحان ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا میں آسان حساب لوں گا اس سے۔ تو قیامت کے دن کا یہ ہے جو میں نے آپ کو آیت بنائی، لیکن دنیا میں بھی یہ راستہ ہر اس شخص کے لیے آسان ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، دیکھیں اللہ کی بھی، میں تو اللہ ہی کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ کرنا نہایت آسان کام ہے۔ اگر آپ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا اس وقت آپ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ ایمان بالآخرت نہیں رکھتے تو پھر آپ جو ہے یوم آخرت کو بھلا کے زندگی گزاریں گے، اور وہ زندگی جو ہے وہ خواہشات نفسانی کے عین مطابق ہوگی۔ اچھا، وہ میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ کامیابی، دیکھیں یہ ضروری باتیں ہوتی ہیں، اور اگر بار بار بھی کی جائیں، ایک بار کرنے سے تو ہمارے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے بات، اور بار بار اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہیں باتیں اور ہم بھی دہرا دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ امتحان کی میں بات کر رہا، اب وہ امتحان ہے کیا؟ اصل امتحان کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو وہ امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مرتبہ دینا چاہتا ہے وہ صرف اس صورت میں آپ مرتبے تک کو حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں جزوی طور پہ اور آخرت میں کلی طور پہ، کہ آپ اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اور جب آپ اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے دنیا میں، اگر آپ یعنی یہ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ اللہ کو کتنی جلدی راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت جلد راضی ہونے والا ہے،
لیکن اگر آپ اس کام کو کام بنا لیں، ایک اہم کام کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ جد و جہد بھی کریں گے۔ من جد وجدہ کے مصداق آپ کو اپنی منزل دنیا میں مل جائے گی، منزل دنیا میں مل جائیں گی۔ منزل کیا ہے دنیا میں؟ رضا الہی۔ تو بہرحال وہ یعنی اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو مضمون بیان کیا نا سامعین کرام، تو یہ تمام دین کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دین کا خلاصہ بالکل قرآن کا جو نچوڑ ہے، قرآن اور حدیث کا نچوڑ، میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن ہے یہی نچوڑ۔ اور قرآن سے میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ مجھے ڈیمانڈ کریں کہ بھئی ہمیں قرآن سے یہ بتاؤ کہ بالکل یہی طریقہ ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن سے بہت سی باتیں ہیں، یعنی اس کے دلیل میں حجت اور دلیل کے طور پہ ایک آیت میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سبحان اللہ، بہت آسان ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ ایک آیت ہے، بس ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے۔ ویسے تو قرآن میں یہ جو میں مضمون اس انداز سے بہت زیادہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، بہت سی آیات ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ایک آیت میں میں اکتفا کرتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ امتحان کس بات کا ہے کہ آپ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیں۔ کیوں؟ کہ آپ نے آگے جانا ہے، آپ کی منزل دنیا نہیں ہے، آپ نے آگے جانا ہے، آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب ملاقات کرنی ہے اور وہاں ملاقات میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، آپ کا حساب ہوگا، تو آپ کا حساب اس وقت بہت آسان ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کے ہی بخش دے۔ یہ بات نوٹ کر لیں صاحب نے کہا بھئی آپ نے کچھ حساب کتاب کا چھوڑا ہی نہیں، مال و جان اور سب کچھ اللہ کے یعنی قربان کر دیا، تو اب کس چیز کا حساب ہے؟ بہرحال میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کم از کم یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ کس کی طرح؟ بجلی کی کڑک کی طرح، بس ایک کڑک ہوگی اور آپ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہاں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، پھر بھی انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن میں آپ کو اس وقت یہی کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ دیکھو، اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 150 نمبر، اس میں کیا مضمون ہے؟ اس میں یعنی حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معهم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون۔ ٹوٹلی مضمون جو میں نے بیان کیا ہے وہ اسی آیت کے مطابق ہے اور اسی میں سے بیان کیا ہے۔ آپ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، برابر نہ کریں۔ ہم تو ہماری زندگی کیا ہے، ہم رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں، ہمارے شرکاء بہت سے ہیں، نفس ہمارا یعنی نفس ہمارا معبود ہے، اور معاشرہ ہمارا الہ ہے، معاشرے کی ہم مانتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھو، لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں نا بھئی جو لوگ کرتے ہیں وہی تم کرو۔ اور رواج، کیا رواج ہے، رواج زمانہ کو دیکھو اور لوگ کیا کر رہے ہیں، بس یہ سارا معاشرہ ایسی ہے، گڑبڑ معاشرہ جو ہے بالکل ہی آج کل کا جو معاشرہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، یہ بالکل راہ مستقیم سے بھٹک گیا ہے۔ راہ مستقیم تو ایک ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، آپ پیروی مت کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو میری احکامات کی عملی طور پہ تکذیب کرتے ہیں اور ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یوم آخرت پر یہ ایمان نہیں۔ یہ آیت بالکل ہی ہمارے معاشرے کے بارے میں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ،
اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو بہرحال اگر آپ یعنی مخلص ہیں اور اپنی فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، یہ آج کا درس بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس درس کے بعد آپ یعنی وہ کر سکتے ہیں، ایک عزم کر سکتے ہیں، ایک ارادہ کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کے احکامات کو جھٹلانا نہیں بلکہ اس کی تصدیق کرنی ہے، کیونکہ میرا تو یوم آخرت پر یقین ہے اور میرے رب کا تو کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے ہمسر تو کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا میں اللہ ہی کی بات مانوں گا۔ اور میں اعلان کرتا ہوں، ابھی اسی سورہ مبارکہ میں ابھی آئے گا آخری، یہ اب جو مضمون ہو رہا ہے نا سامعین کرام، یہ اب یعنی مضمون تمام صورت کا مدعا بیان ہو رہا ہے، تمام صورت کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ تو ذرا آپ توجہ سے کام لیجئے گا، اور اس میں آئیں گی وہ آیت بھی آئے گی کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی پر مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ تو جب یہ آپ نے ایمان یعنی اس طریقے سے آپ نے کہہ دیا ارادتاً، عزم سے، اور پھر اسی طرح کرنے بھی لگے، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی کہنے کو سچ کر دکھایا کہ ہاں میں تو وہی ہوں جو جیسا کہ اللہ چاہتا ہے۔ اور باقی تو خواہشات زمانہ یا رواج زمانہ کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سختی سے روک رہا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلا دیا ہے۔ یہ سختی سے اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہا ہے۔ اب اس میں جو آیت نمبر 150 کا جو آغاز ہے، ہلم شہداءکم، لے آؤ بھئی اپنے گواہ، مضمون دیکھیں کیا چلا رہا ہے۔ مضمون تو وہی ہے، بنیادی طور پہ سورت کا مضمون جو ہے وہ توحید ہے، اور پھر یعنی لوگوں نے حرام حلال کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ آج بھی دیکھیں حرام حلال، بعض چیزوں کو اب ہم اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، ہم نے حرام کی بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے روزے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے۔ بعض لوگوں نے، یہ دیکھیں حرام ہے نا، یعنی عملی طور پہ آپ حرام سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو صبح کی وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے اوپر حرام کر لیے، بھئی ہم سے نہیں اٹھا جاتا، مثال کے طور پر۔ بعض لوگوں نے جو ہے سچ بولنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ بعض ہمارے یعنی جھوٹ جو ہے وہ ہماری زندگی میں شامل ہے، جھوٹ کا بولنا۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ تو جو مضمون ہے وہ یہی ہے سامعین کرام کہ ہلم شہداءکم، لے آؤ جو اپنے گواہ ہیں کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو میں حرام حلال کی بات کر رہا تھا کہ بہت سی باتیں ہم نے اوپر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو حرام کیا ہوا ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا آپ غور کریں، آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، حرام حلال وہ۔ اب مشرکوں نے اپنے طور پہ فیصلے کر لیے تھے جانور کے بارے میں کہ مشرک یعنی بعض جو پیٹوں میں ہے اگر وہ زندہ آئے گا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی وہ صرف مرد کھائیں گے، اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو ہم سب مل کے کھائیں گے، عورتیں۔ اب یہ تو ان کی خواہشات تھی، اور ہماری اب صرف خواہشات میں فرق ہے نا، حرام حلال تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تھوڑا غور کریں نا اس پہ، مجھے جلدی نہیں ہے سبق کو جلدی ختم کرنے کی۔ حرام حلال صرف طریقہ بدل گیا ہے، الفاظ بدل گئے،
تو انہوں نے اونٹوں میں کچھ اونٹوں کو حلال حرام کر لیا تھا، تو ہم نے مسلمانوں نے بعض چیزوں کو، اللہ کی بندگی کو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے کہ نہیں، بندگی والی لائف ہم نہیں گزار سکتے، نو وے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو یعنی وہ فیصلے بتا رہا ہوں جو اس معاشرے نے کیے ہوئے اجتماعی طور پہ، اللہ کی بات نہیں ماننی ہم نے۔ اب آج پاکستان میں عام طور پہ آپ کہہ رہا ہوں اجتماعی طور پہ پاکستانی ریاست جو مسلمانوں کی برائے نام مسلمانوں کی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سود کو ہم جائز قرار دے رہے ہیں، زبان سے تو نہیں، عملی طور پہ سود کا لین دین بڑی خوشی سے ہے۔ آپ کی اپیل پڑی ہوئی ہے حکومت کی کہ ہم یہ سودی نظام اس وقت نہیں ختم کر سکتے، جو بھی الفاظ ہوں، لیکن اس کے خلاف پٹیشن ہے سود کی، تو ہم نے سود کو حلال کر دیا ہے۔ اور بہت سی چیزیں، شراب، آپ کے ملک میں شراب بک رہی ہے، آپ کے ملک میں زناکاری کے اڈے ہیں، آپ کے یعنی یہ میں اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں، آپ کی اسمبلیوں میں بد اخلاقی کی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جھوٹ تو ہمارے یعنی آپ دیکھ لیں اپوزیشن اور اقتدار والے، یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ آج عمران خان کی حکومت ہے، کل کسی اور کی ہوگی، لیکن جب وہ اپوزیشن میں تھا تو وہ ساری باتیں وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، تو اب وہ ان کے خلاف وہ کام کر رہے، وہی کام کر رہے جس کو پہلے وہ کہتا تھا کہ یہ تو میں نہیں کروں گا اقتدار میں آ کے، لیکن اب وہی کام کر رہے عمران خان صاحب۔ تو یہ تو جھوٹ۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے، دیکھیں یہ عبرت کے لیے، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اگر آپ برا مانتے ہیں تو نہ مانیں، کیونکہ میں ایک حقیقت بیان کروں۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ بڑے لیڈروں کی نشانی جو ہے یو ٹرن، بڑے لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں۔ یو ٹرن کا مطلب جھوٹ، کہ آپ نے جو پہلے کہا اب آپ اس کے خلاف کریں گے، یہ یو ٹرن ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ بیانیہ ہے کہ بڑا لیڈر ہونے کی نشانی جو ہے وہ یو ٹرن لینا ہے۔ تو یہ اچھا، یہ تو اجتماعی طور پہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ لیڈر کون ہے؟ یہ آپ ہیں، دراصل آپ کے اعمال ہی آپ کے حکمران ہیں، یہ آپ کو یعنی نوٹ رکھنی چاہیے بات۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کہ انفرادی طور پہ گھر کا ایک نظام ہے، میاں ہے، بیوی ہے، ایک خاندان ہے، تو بیگم صاحبہ نے یہ شوہر سے حسن سلوک، شوہر کا سلوک اگر اس سے اچھا نہ ہو، بعض اوقات تو اگر اچھا بھی ہو تو بیگم صاحبہ کی اپنی ایک طبیعت ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اور ہم میں سے ہر شخص، بیگم ہو کہ اس کے میاں ہو، ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ اپنا مزاج بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے شریعت کے مطابق، میاں نے یا بیوی نے شریعت کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ دیکھیں حرام کی قسمیں ہوتی ہیں، حرام تو حرام ہے، مجال ہے۔ اچھا، دفتروں میں آپ کے جو رشوت لی جا رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ ساری آیت جو ہے یہ قرآن ہمارے لیے صاحب نکلا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ قل، ترجمہ سنا دیں، قل ہلم شہداءکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنے وہ گواہ
الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ شہادت دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کی ساتھ گواہی نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کی جنہوں نے میری احکامات کو جھٹلاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں ہے ان کا آخرت پہ۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اور ہستیوں کو اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں، مثلا نفس وغیرہ وغیرہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خدا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔